ایک لمحہ ہے میرا، ایک لمحہ ہے، ایک سیکنڈ ہے، ایک ساعت ہے، اس میرے ایک منٹ کے برابر تو تم ہو نہیں سکتے میری ساری زندگی کے بارے میں۔ اور دوسرا اچھا بتاؤ اس ایک لمحے میں کیا کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو کچھ بھی ہوا یعنی ایک لمحے کا راز، جس شخصیت کی ایک لمحے کا راز دنیا نہیں جان سکتی، اس کی دنیا کے راز کو کیا جانے گا، اس کی زندگی کے راز کو کیا جانے گا؟ ہو جاتی ہے بات کی ایک لمحے کی بات کسی کو پتہ نہیں چل سکی، اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ میری حقیقت کو تم کیا جانتے ہیں، میری حقیقت میں تو میرا رب ہی جانتا ہے، اس لیے کہ سرکار نے جب یہ ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، کہ میں ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں، ہر بندے کی طرف، ہر شے کا میں رسول ہوں۔ اب بہت سارے لوگ آپ کو یہ بات کہتے نظر آئیں گے ہم انسان ہیں، اگر نبی اور رسول ہماری پرابلمز نہیں جانتا، ہماری تکلیف نہیں جانتا، ہماری مصیبت نہیں جانتا، ہماری فیلنگز نہیں جانتا تو ہمیں گائیڈ کیسے کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں نا، اس لیے وہ ہم جیسا ہونا چاہیے۔ اسے جبریل کہیں گے کہ خلق میں تو میں بھی آتا ہوں، میں بھی کریشن ہوں، رسول تو وہ میرے بھی تھے، اب جب تک میری فیلنگز کو نہ جانے وہ رسول کیسے ہوں گے؟ جن اٹھ کر کہیں گے کہ رسول تو وہ ہمارے بھی تھے، اب ہماری فیلنگز کو نہ جانے تو کیسے ہمارے رسول ہوئے؟ اتنے میں چونٹی زمین کی اٹھ کے کہے رسول تو وہ میرے بھی تھے، میری فیلنگ نہ جانے تو میرے رسول کیسے ہوئے؟ جنگل کے درندہ بھی اٹھ کے کہے رسول تو وہ میرے بھی تھے، اگر میری فیلنگ نہ جانے تو میرے رسول کیسے ہوئے؟ درخت اٹھ کے کہے رسول تو وہ میرے بھی، مخلوق تو میں بھی ہوں، میرے بھی رسول ہیں، اور پہاڑ اٹھ کر کہیں کہ رسول تو وہ میرے بھی ہیں، میری فیلنگ نہ جانے تو میرے رسول کیسے ہوئے؟ اب جب بیک وقت پہاڑ بھی کہے میرا رسول، درخت کہے میرا رسول، زمین کہے میرا رسول، آسمان کہے میرا رسول، جن کہے میرا رسول، فرشتے کہے میرا رسول، انسان کہے میرا رسول، بلکہ رسول کہے ہمارا رسول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، فیضان حضور مفکر اسلام قبلہ صاحبزادہ صاحب۔ ہر مخلوق کا ہر فرد جو ہے وہ پکار کر جب یہ کہہ رہا ہے یہ میرا بھی رسول ہے، میری بھی فیلنگ جاننی چاہیے، تو نبی ہر ایک کی طرف متوجہ کہیں گے تیری طرف بھی آیا ہوں، تیری طرف بھی آیا ہوں، تیری طرف بھی آیا ہوں۔ جب درخت پوچھے کہ یا رسول اللہ آپ تو درخت ہیں نہیں، میری فیلنگ کو جانتے کیسے؟ تو سرکار کہتے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ جانتا ہی کوئی نہیں۔ جب نبی پوچھیں گے، رسول پوچھیں گے، بڑے بڑے رازدار پوچھیں گے تو سرکار آگے سے یہ جواب نہیں دیں گے اور میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ جانتا ہے کوئی نہیں، میں سب کی حقیقتیں، اس لیے کہ ساری حقیقتیں میرے سامنے بنی ہیں، میں تمہارے سامنے نہیں بنا، ساری حقیقتیں میرے سامنے بنی ہیں پر میں تمہارے سامنے نہیں بنا بیٹھا ہوں، مجھے جان سکتا۔ اب اتنی ساری بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ایک لمحے کو، یعنی معراج ہی کہتے ہو نا کہ سرکار گئے اور آ گئے، ایک لمحے کو اگر تم ساری زندگی لگا کے نہ جان سکو تو نبی کے بارے میں، اس کی ذات پاک کے بارے میں، ساری زندگی کے بارے میں کدھر رازداریاں کرتے ہو؟ گئے دونوں جہاں تو نظر سے گزر، تیری شان کا کوئی بشر نہ ملا، تیری ہر جگہ دیکھی نرالی خبر، پتہ تیرا کسی کو مگر نہ ملا۔ جہاں بھی نبی پاک علیہ السلام گزرے ہیں، جہاں سے گزرے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، در فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیان ہے۔ اب معراج شریف ہے، معراج شریف کے ایک ایک لمحے پر آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کو کتنے نصیحت اور کتنے عقائد ملتے ہیں۔ آپ صاحب قبلہ موجود ہیں، ایک بات میں اور بھی آج کہنا چاہتا ہوں جو پہلے کبھی نہیں کہی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، آنکھوں کے اشارے یاد ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور پھر والنجم اذا ھویٰ، آسمان کی جاتے طرف فرمایا بعبدہ،
اور وہاں سے واپسی کو فرمایا والنجم، والنجم ستارے اذا ہوا، جب وہ واپس آیا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام صادق، صادقوں کا بیٹا صادق، صادق الامین کا صاحبزادہ، حضرت امام محمد باقر کی سجادہ نشین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والنجم اذا ہوا سے مراد ہے، والنجم سے مراد سرکار ہے، اور اذا ہوا سے مراد جس رات نبی پاک علیہ السلام معراج سے واپس تشریف. اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو آپ لوگ اسکولوں میں پڑھتے ہو، آپ کو پتا ہے گریوٹی، انسان جو ہے جس وقت بندہ چاند کی طرف، مون کی طرف ٹریول کرتا ہے تو کیوں اس کو وہ راکٹ چاہیے ہوتا ہے؟ راکٹ اس لیے چاہیے ہوتا ہے تاکہ اتنی پاور سے وہ زمین کو ہٹ کرے، اس کی جو گیس ہے کہ جو ہے نا گریوٹی سرکل جو ہے زمین کا، اس سے نکلنے میں اس کو پرابلم نہ ہو، اور گریوٹی سے وہ اپنی جان چھڑا کر بھاگے باہر. ٹھیک ہے، گریوٹی کس بات کا نام ہے؟ گریوٹی اس بات کا نام ہے کہ زمین کی جنس کی کوئی چیز whatever is made from the earth، اس کے اندر وہ پاور ہوگی کہ جیسی وہ زمین سے جدا ہوگی نا، زمین اس کو کھینچے گی. یہی وجہ ہے کہ آپ چلتے ہیں، ایک قدم اٹھاتے ہیں، دوسرا واپس زمین پہ ہے، آگے چلے نہیں جا سکتے. یہ جو کارٹون شارٹون لگاتے ہیں کہ ایک ہی قدم پہ وہ چلتے رہتے ہیں، پتہ چلتا ہے بناوٹی چیزیں. اب انسان ایک قدم اٹھائے گا، دوسرا واپس زمین پر، دوسرا اٹھائے گا، تیسرا زمین پر، جتنا مرضی وہ اوپر ہوا میں چلا جائے واپس زمین پر ہی آئے گا. جتنی دیر وہ زمین سے دور رہے گا، کسی خاص پاور کی بنیاد پر رہے گا. مثلا ایروپلین ہے، جب تک وہ ایک خاص فیول کے ساتھ، خاص پاور کے ساتھ اڑے گا، جیسی وہ پاور ختم ہے واپس زمین پر آئے گا. کیوں؟ گریوٹی. اب لفظ عبد رب نے استعمال کر کے بتانا چاہا کہ عبد تم بھی ہو، عبد یہ بھی ہے، عبد یہ بھی ہے، لیکن زمین کو چھوڑ کے جا رہا ہے. زمین کو چھوڑ کے جا رہا ہے. گریوٹی کھینچ رہی ہے. انسان اگر چھلانگ لگائے کتنی ساری دور جائے گا، واپس زمین پر ہی آئے گا. لیکن نبی پاک علیہ السلام گئے، چلتے ہی چلے گئے، آسمانوں سے بھی پرے گئے، کسی زمین نے نہیں کھینچا. اب والنجم اذا ہوا، ستارہ جو ہے آسمانوں میں کیوں کھڑا ہے، زمین کی طرف کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اس کی گریوٹی آسمانوں میں ہے. وہ آسمانوں کے کسی شے سے بنا ہے، اس لیے اس کو آسمان کھینچتے ہیں. لیکن سرکار کے بارے میں بتایا کہ قد جاءکم من اللہ نور، یہ نور ہے. لیکن دیکھو زمین کی طرف اس طرح آتا ہے جس طرح کہ کوئی زمین کے جنس ہو. نور تو زمین کی جنس نہیں ہے، زمین سے تو نہیں بنا نور، زمین کا پارٹ تو نہیں ہے نا، لیکن آتے وقت نور بن کے آیا. اس کا مطلب ہے سرکار کا عبد بن کے آسمانوں کی طرف جانا، یہ علیحدہ میری اور آج کی رات اب النجم اذا ہوا کہلا کر زمین کی طرف واپس آنا، یہ علیحدہ. سرکار کا جانا بھی میریکل ہے اور آنا بھی میریکل ہے. ساری باتیں یہ تو سنتے ہو کہ سرکار معراج پر ایسے گئے ایسے گئے، کبھی یہ بھی سنا ہے کہ واپس کیسے آئے. ہے نا مزے کی بات. اس کا مطلب یہ ہے، کتنی خوبصورت بات ہے کہ رب نے اپنی طرف بلایا تو اب نے کیا کہ بلایا، تمہاری طرف بھیجا تو والنجم اذا ہوا کہے. یہی وجہ ہے رب نے کہا کہ جب میرا ہے نا تو بندہ ہے، بندہ لگتا ہے تو میرا. تمہارا قد جاءکم رسول، تمہاری طرف ہمارا رسول آیا. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، تمہاری طرف بشیر و نذیر بنا کر بھیجا. یعنی تمہاری طرف آتے وقت تمہارا رسول ہے، تمہارا نبی ہے. اگر بندہ ہے تو ہمارا نبی کہتے نظر آئیں گے نا. قرآن کہتا ہے کہ سرکار بشر ہے، قرآن کہتا ہے کہ سرکار بندے ہیں، ہمارے جیسے ہیں. اور رب کہتا ہے تو اگر بندہ لگتا ہے تو میرا لگتا ہے، تمہارا تو نہیں لگتا. کیا کہنا؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، اس کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے تیرا. لیکن رضا نے سب کے سفل اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کر دیا.